सोशल रिकवरी कैपिटल के बाद अब हम देख रहे हैं कम्युनिटी एंड कल्चरल रिकवरी कैपिटल, क्योंकि कम्युनिटी का वन ऑफ द बेसिक गोल्स जो हमें रिकवरी में रखने के लिए है, और उसमें खास तौर पे जो कम्युनिटी एटीट्यूड्स हैं ये काफ़ी मैटर करते हैं। ये यहाँ पे कोई स्टिग्मा क्या अटैच होता है कि जब स्टिग्मेटाइज्ड इलनेस नहीं कंसिडर किया जाएगा तो लोगों के एटीट्यूड चेंज होंगे। दूसरा, पॉलिसीज चेंज करने की ज़रूरत है, और कुछ चेंज हुई भी है लेकिन कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो अगर कम्युनिटी के अंदर पॉलिसीज चेंज होंगी तो सपोर्ट ऑटोमेटिक सपोर्ट आएगी रिकवरी को। और फिर बाकी जो रिसोर्सेज हैं जो रिलेटेड टू एडिक्शन एंड प्रमोट रिकवरी उनके, अब बाकी क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं जी, क्योंकि मैंने अदर्स कर दिया ना, रिसोर्सेज रिलेटेड टू एडिक्शन एंड प्रमोट रिकवरी। कम्युनिटी के अंदर और क्या रिसोर्स हो सकता है जो रिकवरी को सपोर्ट करे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेशन, कि डिस्क्रिमिनेशन हटेगी, कम होगी, क्योंकि रहेगी तो सही, जितनी कम होगी उतना रिकवरी को सपोर्ट करेगी। और क्या हो सकता है? वो डिस्क्रिमिनेशन उसी से अटैच है। एक ये है कि हमें अगर पता चले कि फलां का बच्चा नशा करता है तो हम उनकी फैमिली को सपोर्ट दें, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो। हमने उनके बिहार पर पैसे तो लगाने नहीं है, ना ही हमने ट्रीटमेंट सेंटर जाना है। हम उनसे जाके बात कर सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो इन ड्रग्स करता है, अगर आपको पता है, या उसके एटीट्यूड चेंज हो रहे हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। या आप देखते हैं कि वो गली में वो कोने में खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा था चोरी, और आपने गुजरा और आपने देख लिया, और आप जाकर उनके अम्मी से अलहदा मिलती हैं और कहते हैं कि आंटी मैंने देखा है कि वो ना आपका वो, अब ये शिकायत नहीं होती, ये आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आज सिर्फ सिगरेट ही था तो शायद कल को नशा ना आ जाए, तो उनकी फैमिली अभी से सपोर्ट कर रहे, तो ये भी एक सपोर्ट करने कम्युनिटी के ये रिसोर्सेज भी। सर अगर हमने सपोर्ट बता दी, यानी कि हमने बता दिया आपका बच्चा नशा कर रहा है कुछ भी, सर अक्सर फैमिलीज होती है कि कहती हैं आपको क्या हाथ हमारे मामले में मैटर क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे नहीं, हमारा ज़ाहिर हमारा मामले से कोई ताल्लुक नहीं बनता। सर इसमें ऐसे ऑफ टॉपिक में तो आ सकता है ना कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं फैमिली से साथ में। मैं मेरा यही काम सारा दिन यही करता हूँ। अगर अभी आप यहाँ से बाहर जाते हैं घर जाने के लिए, और अगर कोई बच्चा बाहर ड्रग्स पी रहा है तो आप उसके घर जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, आपको पता ही नहीं। अगर किसी बच्चे के घर का आपको पता है तो बच्चे के नशा करने से पहले आपको पता था। इसका मतलब है कि नशे का और आपका ताल्लुक, और नशे का और उनकी फैमिली के ताल्लुक से बड़ा ताल्लुक हो आपको उनकी फैमिली से। एक ये चीज़ है। दूसरा, आपके बाद फिर आपकी वैलिड है, अगर हमने किसी से सच बोलना हो तो और से सुनना है। अगर किसी को सच बताना हो उसको उतना ही बताएं जितना वो सुन सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सच हजम नहीं होता, वॉमिटिंग कर देते, ये वाली जो आपने कहा ये वॉमिटिंग। अगर आपने उनको पूरा सच सुनाना है तो उनको सच सुनने के लिए तैयार करें। जब वो तैयार हो जाएंगे तो फिर सच बोल दें। मिसाल के तौर पे आप उनसे पहले रिपोर्ट बिल्डिंग करें, एक दो दिन उनसे मिलें, एक दिन वैसे ही को खीर दें, आंटी खुश, एक दिन आंटी को बुला लें, और फिर बता दें कि ये सारी तगड़ दो मैं इसलिए कर रही थी कि कहीं आपको बुरा ना लगे। ये सारी बातचीत कही है कि अगर एक तो फिर कहने में क्या हर्ज है कि आप हमारी माओ की तरह हैं, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा, आपसे हमारी मोहब्बत है, इज्जत है, सारी चीज़ें, लेकिन मुझे बड़ी फिक्र है, मुझे बड़ी फिक्र लगी है कि मैंने कल उज़ैर को देखा वहाँ पे वो सिगरेट पी रहा था। अब जब आप बात बना के कर रहे होते हैं तो फिर लोगों को बुरा नहीं लगता, और अगर बुरा लग भी गया तो आपका काम अजान देना है ना, आपका काम ज़बरदस्ती रिकवरी की नमाज पढ़ाना तो नहीं। आप अपनी अजान देते रहें, जिसने रिकवरी की नमाज पढ़नी है वो पढ़ लेगा। तीसरी, हमें गुडविल में हिस्सा डालते रहना चाहिए। और क्या कम्युनिटी में हम कर सकते हैं, एक है कि एक्टिव एफर्ट्स टू रिड्यूस स्टिग्मा, उसके बारे में बात करते रहना। जब बात करते रहेंगे तो स्टिग्मेटाइज्ड जो फीलिंग है वो कम होगी।
کیونکہ بات کرنے سے ہی اسٹگما ٹھیک ہوگا. اسٹگما صرف کہنے سے اسٹگما ٹھیک نہیں ہونا. ہم نے لاسٹ ٹائم جیسے وہ بدے کو کور کر کے اور اس پہ ساری جیسے لوگ نشے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں وہ سارا لکھا, تو کتنی عجیب سی فیلنگ تھی اس بندے کی جس کے ارد گرد ٹیشو ڈبیٹے ہوئے تھے اس نے جب وہ برسٹ کیا تھا اسٹگما کو. اچھا, فزیکل اینڈ ڈائیورس لوکل ریکوری رول ماڈلس. میں وش کہ ایسا ہو. دیکھیں کتنا آئیڈیل ہو کہ اگر کوئی بندہ پڑھا لکھا ہے اور جو نشہ بھی کرتا تھا اور بیماری میں تھا اور وہ ریکوری میں آتا ہے اور وہ ریکوری میں آنے کے بعد وہ ٹریٹمنٹ سینٹر کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ ٹریٹمنٹ سینٹر کا حصہ بنتا ہے, اچھا ریکوری میں رہتا ہے, تو وہ رول ماڈل کے طور پہ سامنے آتا ہے. آگے جا کے ہم ایک کریکولم میں جب وہ ہم کاؤنسلنگ سکلز کریں گے تو اس میں ایک بہت اچھا ٹاپک آئے گا کاؤنسلر سیلف ڈسکلوجر, کہ ہم اپنی لائف میں سے کتنا کچھ اپنے کلائنٹ کو بتا سکتے ہیں اس کی بھی لیمٹ سے. اس میں یہ آتا ہے کہ جہاں آپ ریکوری میں گئے ہیں تو آپ اگلے کو کتنا بتائیں گے کہ بعض دفعہ لوگ بدل جاتے ہیں کہ اچھا میرا تو کاؤنسلر ہی نہیں چاہیے. برا لگتا ہے نا. یہ ورڈ چینج ہونے ہیں. پھر رول ماڈل اگر سامنے آ سکے, پھر ایڈکشن ٹریٹمنٹ کی پورا مینیو ہونا چاہیے. جیسے ہوٹل میں جاتے ہیں نا سارا مینیو لگا ہوتا ہے, بوفے, ایک پورا بوفے ہونا چاہیے ایڈکشن ٹریٹمنٹ کا. جو ہی وہ پہلی کال کرتے ہیں تو ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ پہلی کال پہ اسٹگما ٹیکل ہوا ہے. پھر دوسری کال کرتے ہیں ایوریج, میں نے لاسٹ ٹائم شیئر کیا تھا کہ ایوریج بندہ ہمارے پاس 6 مہینے بعد آتا ہے اسٹگما کی حالت ہوتی ہے. آج کانٹیکٹ کیا ہے نا فروری میں, وہ جا کے پتہ چلے اگست میں ہمارے پاس آئے, لیکن ہم اس دوران ان سے کانٹیکٹ میں رہیں گے جو تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی, ہے نا. کہ جتنے آپ کو ٹریٹمنٹ سینٹر آپ اگر رن کرتے ہیں اور آپ کے پاس جتنی کالز آتی ہیں وہ ساری کال ایک ایک پودا ہے. جتنے پودے لگاتے جائیں گے اور پھر ان کا یاد رکھیں کہ کہاں کہاں لگایا, یعنی ان کا نمبر سیو رکھیں, ان سے کانٹیکٹ کرتے رہیں. یہ نہیں کہ ہمیں کلائنٹ ملے گا یہ سوچ کے کہ ہم ایک انسان کی زندگی بتائیں. یہ جب سوچتے ہیں نا تو جو ہم کہتے ہیں کہ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے, تو نیت تو اچھی کریں. نیت یہ کرے نا کہ ہم انسانیت کو بچا رہے ہیں. نیت یہ کیوں کریں کہ ہم پیسے دیتے ہیں. بھائی اگر پیسے یہاں سے نہیں لیں گے تو کسی اور کام سے لے لیں گے نا, پیسے تو پھر بھی لیں گے. تو نیت اچھی ہو جائے گی تو ریکوری ریٹ اچھا ہو جائے گا, ٹریٹمنٹ ماڈل اچھا ہو جائے گا, اور وہ جو کنٹینیو آف کیئر ہے, یعنی پہلی کال ان کا آفس آنا, پھر پیشنٹ کا یہاں آنا, پھر ان کو دوائی دینا, ڈیٹاکس کرنا, پھر کاؤنسلنگ میں لانا, پھر ریکوری میں لے کے جانا, پھر ریکوری کو مینٹین کرنا, یہ پورا جو ہے وہ کہ کنٹینیو آف کیئر ہو. اچھا, اب اگر میوچل ایڈ اینڈ سپورٹ گروپس اویلیبل ہوں ہمارے ایریا میں تو اگر وہ ریکوری میں وہ جوائن کیجیے تو اچھی بات ہے. ہمارے یہاں چونکہ وہ نہیں ہے تو ہم نارملی یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمارا کلائنٹ ویکلی بیسس پہ ہمارے پاس ہی آ جائے. ایک لیکچر اٹینڈ کیا, گروپ اٹینڈ کیا, شام کو چلا گیا تھا, تو کریش کورس ہو جاتا ہے. اچھا, اور کیا کمیونٹی اور کلچرل ہے. بعض ملکوں میں ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ ریکوری سینٹرز بنے ہوتے ہیں, اختلاف ہاؤسز جس کو کہا جا رہا ہے. یہ رجیے ہوئے لوگوں کے کام ہے کہ کمیونٹی سینٹر بنا دیتے ہیں کہ جو ریکوری میں لوگ ہیں وہ وہاں سارے جمع ہوتے ہیں, اور وہ ریکوری میں لوگ ہیں تو ان کو ٹوکن ملتے ہیں. اچھا, ٹوکن کیسے ملتے ہیں کہ اگر ہمارا کلائنٹ ریکوری میں ہے اور ویکلی آ کے ٹیسٹ کراتا رہتا ہے, ہم اس کو ایک ٹوکن دیتے رہتے ہیں. ہم دیتے نہیں ہیں لیکن مثال دے رہا ہوں, ٹوکن دیتے رہتے ہیں. وہ کمیونٹی سینٹر میں جا کے وہی ٹوکن دے کے کچھ خرید سکتے ہیں. ان انسینٹیوز ہے نا. اچھا, اور ان کیس کہ اگر ہم ویکلی ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں اور کسی دن ٹیسٹ میں ڈرگ آ جاتی ہے
تو ہم ابھی پیشنٹ لیپسز میں گیا ہے، ریلیپس میں نہیں گیا، اگر ہو سکتا ہے ایک دفعہ یوز کی ہو، 2 دفعہ یوز کی ہو، تو ارلی انٹروینشن ہو سکتی ہے، تھوڑی ہیلپ کے ساتھ کام دوبارہ نارمل کیا جا سکتا ہے، کلائنٹ کبھی آ سکتا ہے بنسبت کہ وہ فل فلیج ریلیپس ہو اور ہم زیرو سے ٹاک شروع کریں. کلچرل کیپٹل، اچھا کلچرل کیپٹل بھی ایک فارم آف کمیونٹی کیپٹل ہی ہے، اسی کی سب ٹائپ ہے، لیکن یہ وہی بات ہے جو ہم ٹریٹمنٹ ماڈل ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ گرافٹ ماڈل ہے یا ٹیچنگ ماڈل ہے یا 12 اسٹیپ ہے. تو پوری کمیونٹی جو ہے وہ ریکوری کو سپورٹ کرے، ہمیشہ کرے. اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم اس میں دیکھتے کیا ہے کہ کمیونٹی کیپٹل ہے کیا؟ لوکل اویلیبلٹی آف انڈیجنس کلچرل پاتھ ویز آف ریکوری لائک انکارپوریٹنگ ٹرائبل ویلیوز اینڈ پریکٹسز ان ریکوری پروگرامس. مثال کے طور پہ ہم ایک سائیکل ریس رکھتے ہیں جو 9 نمبر سے لے کے ناردرن بائی پاس تک ہو سنڈے کو، اور ایڈ دیتے ہیں ہم اخبار میں کہ اس میں صرف وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو ریکوری میں، یعنی جن کا علاج ہوا. تو پورے شہر میں مشہور ہو گیا اور اخبار میں آئے گا، ہر طرف جائے گا اور ٹی وی پہ بھی آ سکتا ہے، اور ہر طرف کیا ہوگا کہ یہ سب لوگوں نے نشہ چھوڑ کے نارمل زندگی اپنائی ہے، یعنی ان کو انعام بھی مل سکتے. اچھا وہ نہیں ہے تو ہم آپ نے جتنے ایکس پیشنٹس ہیں ان میں سے کہتے ہیں کہ آج 10 پیشنٹ کی کا ہے نا ہم رمادہ میں کھانا رکھیں، ٹھیک ہے. یہاں بھی اس ادر دین نارمل ویلیوز ہٹ کے کام کرنا، یہاں وہ ہے وہ یہ میوزیکل شو نہیں ہے. بعض دفعہ ٹرائبل، میرے ذہن میں یہ اور بھی ایگزامپلس ہیں. مثال کے طور پہ ہم کرکٹ میچ رکھوا لیتے ہیں، ٹریٹمنٹ سینٹر اے ٹریٹمنٹ سینٹر بی کے ریکورنگ کلائنٹس کا کرکٹ میچ آج، تو اچھی ایکٹیویٹی ہوگی نا. تو یہاں یہ لکھتے ہیں انکارپوریٹنگ ٹرائبل ویلیوز سے جو کہ پریکٹسنگ دی ریکوری، جو نارمل پاتھ وے سے ہٹ کے ہیں لیکن انڈیجنس ہوں. کبڈی میچ رکھتے ہیں، اس سے زیادہ انڈیجنس کون سا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دنیا میں کبڈی میچ جیسے ہماری حیثیت کہیں نہیں ہوتی. تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کی جا سکتی ہے تاکہ ریکوری جو ریلیٹڈ انوائرمنٹ بننا شروع ہو. ریکوری کیپٹل جتنا زیادہ ہو اور جتنا اچھی کوالٹی کا ہو، یہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرے گا ٹریٹمنٹ آؤٹ کم. یعنی quantity and quality may play major role in determining the success of recovery. اگر اچھا ہو اور زیادہ ہو تو اچھی بات ہے. بندے کو بھوک بھی لگی ہو، کھانا بھی اچھا ہو اور وہ بھی زیادہ، تو اس کی بھوک اچھی ختم ہوگی نا. اگر انسان اس کی سوشل ویلیوز اچھی ہو جائے، فزیکل ہیلتھ اچھی ہو جائے، اس کے سوشل سکلز آ جائے اس کے پاس، سوسائٹی اس کو قبول کر لے، کمیونٹی کے اندر ریکوری اورینٹیڈ ماحول پیدا ہو جائے، کلچرل ویلیوز اس کے ساتھ اتنے زیادہ ریکوری ریسورسز آ جائے اس کے پاس اور ان کی کوالٹی بھی اچھی ہو، تو ریکوری ریٹ ڈیفینیٹلی اچھا ہو. اچھا اب مجھے تھوڑا سا آپ سے کوشچن ہے، what is recovery؟ اب آپ